ہیلو، السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام. عقیل بھائی، میں بھی یہاں پر سعودی میں رہتی ہوں. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اللہ آپ کو بہت جزا خیر دے. آمین آمین. اہل عیال کو صحت زندگی دے، آپ کو صحت زندگی دے. بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہیں آپ. بہت دل خوش ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صحیح اب ہم دین کے بارے میں جان رہے ہیں. اللہ آپ کو بہت صحت و زندگی دے. بہت خوش ہوتی ہوں جب آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. میرا بھی ایک سوال ہے عاقب بھائی. آپ جیسے کہتے ہیں کہ نماز میں دعائیں کریں، تو یہ کیسے کریں؟ کیونکہ ساری زندگی تو ہم نماز کے بعد ہوتا ہے تھوڑا بہت سجود میں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے. اللہ پاک قبول کرے. تو یہ میسیج ہے میرا سوال ہے کہ کیسے دعائیں کریں نماز میں؟ کیوں نماز کے بعد جو ہم ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے تھے اور امت کے لیے دعا کرتے تھے دعائیں کر کے. تو آپ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہم نماز کے بعد دعائیں نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں نماز وغیرہ پڑھاتے تھے اجتماعی دعائیں نہیں کرتے تھے، یا بالکل ہی دعائیں نہیں کرتے تھے، صرف نماز پڑھ کے تو وہی سب جو نماز میں وہ پڑھتے تھے وہی ہم دعائیں کرتے ہیں؟ یعنی ہم اردو میں یا عربی تو ہم لوگ نہیں اتنے دعائیں عربی میں کر سکتے ہیں. یعنی اردو میں بہت زیادہ ہم سجود میں، رکوع میں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دعائیں کریں، یا نارمل نماز اپنی پڑھیں اور بعد میں نماز دعا کریں؟ آپ میں میرا جواب دیں اور مجھے تسلی ہو جائے. خدا آپ کو جزا خیر دے. بہت جزا خیر دے عاقب بھائی. بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے اپنے دین کا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اس قدر خوبصورت میسج ہے اور سوال مختصر ہے. مجھے امید ہے کہ میں اس مسئلے کا حالانکہ حل ہمارے چینل پر متعدد مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ایک نئے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ نماز کے اندر جو ہم عمر بھر کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں، مساجد میں ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا لیتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، مقتدی بھی دعا مانگتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر ایسے منہ پر مار کر رخصت مسجد سے نکل جاتے ہیں، یا سنتوں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء سے پوچھا گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے بدعت ہے کہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اماموں کے سردار ہیں، جو صحابہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی نماز پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ تو کیا کرتے تھے وہ، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کسی سے ثابت نہیں ہے. نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور صحابہ سے ثابت ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سجدے میں یا سلام سے پہلے، یہ دعاؤں کا مقام ہے جو کہ آپ التحیات کے بعد درود شریف پڑھتی ہیں، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں کرتی ہیں، یہ وہ مقام ہے سلام سے پہلے کہ آپ کی اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نماز میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹر سعد الخذلان، میں آپ کی اس سوال کا جواب ڈاکٹر سعد الخذلان کے گفتگو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ وہ مقام ہے جس میں ایک تو یہ کہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دوسرے یہ کہ آپ یہی وہ مقام ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سجدے میں یا سلام سے پہلے دعا کرنا یہ مسنون عمل ہے، اور دعا کی قبولیت کی علامات میں سے ہے، دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے. اب وہ لوگ جو
نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے، اور وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ خوبصورت عمل ہو سکتا ہے، لوگ کرتے رہیں، وہ لوگوں کی پسندیدہ عمل اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ پسندیدہ عمل سنت ہو سکتا ہے؟ نہیں، سنت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثبوت اس کے عمل کا ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اجتماعی دعائیں کری ہوں۔ البتہ سجدے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں، چونکہ ڈاکٹر سعد الخسلان نے ایک خوبصورت بات بیان کی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ نعم، الأفضل تسبيح في الركوع وفي السجود 10 مرات والواجب مرة واحدة۔ تسبیح الرکوع، تسبیح کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، دعاؤں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، تو شیخ سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ دعا آپ سجدے میں کریں اور اس میں بھی نوافل میں کثرت سے آپ دعا کریں، لیکن جب سجدے میں ہوں تو سجدے میں کثرت سے آپ تسبیح کریں، اور تسبیح کی تعداد کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہے اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کہہ لیا ہے تو وہ کافی ہے۔ سبحان ربی العظیم في الركوع مرة واحدة كفى، وقال سبحان ربی العظیم في السجود مرة واحدة كفى۔ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی کا ایک مرتبہ کہنا وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ أراد الأفضل والأكمل ف10 مرات، والدليل بذلك حديث۔ اگر افضل اور اکمل طریقہ آپ تلاش کر رہے ہیں وہ 10 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ آپ کر سکتی ہیں، 10 مرتبہ ایک مصلی اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں افضل طریقے سے اگر نماز کوئی سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے تو وہ 10 مرتبہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ کر لیں یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا طاق عدد میں آپ کریں تو یہ بھی درست ہے، لیکن شیخی فرما رہے ہیں کہ 10 مرتبہ افضل ہے، اور اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نماز کی کیفیت دیکھی۔ آپ حضرت انس نے دیکھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نماز پڑھ رہے ہیں، قال ما رأيت أحدا أشبه منه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کو یا اس نماز پڑھنے والے کو، اتنی خوبصورت یہ نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آ گئی۔ فحرزوا تسبيحات في الركوع والسجود فإذا هي 10 تسبيحات۔ ایک شخص نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس نماز، حضرت انس کے اس قول کو سننے کے بعد وہ پھر اس کو چیز کیا اور اس کو فالو کرنے لگا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کتنی مرتبہ رکوع اور سجود میں تسبیح کہتے ہوں گے، تو اس نے جب کاؤنٹ کیا تو وہ 10 مرتبہ نکلی، تو 10 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ يعني الآن يا شيخ لو سبح إمام 10 مرات ما يقال بأنه أطل۔ اگر ایک آدمی 10 مرتبہ، امام اگر 10 مرتبہ رکوع یا سجود میں تسبیحات پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، بہت لمبی نماز پڑھا دی ہے؟ ما يقال بأنه أطل، لأنه أصلا أصبحوا الآن يا شيخ إذا سبح 10 مرات المأموم أصلا ما يتمكن إلى أقل. نعم، اگر 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اتنی تعداد یا اس میں اتنی دیر نہیں لگتی ہے۔ بالعكس أرنا هذا معتدل في الصلاة، یہ تو معتدل ہے، یہ بہت مناسب ہے، وسيسبح بسرعة، اور جلدی سے اگر پڑھے گا تو کتنی دیر لگے گی؟ تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات كم تأخذ منك؟ ولا ربع دقيقة، ولا ربع دقیقہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، 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 10 مرتبہ کتنی دیر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے سبحان ربی الاعلی، 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 تو 10 مرتبہ کہنے میں میرے خیال سے 10-15 سیکنڈ میں آپ کا سجدہ اور آپ کا رکوع افضل طریقے سے ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سجدے میں یا نماز ختم ہونے سے پہلے، سلام سے پہلے
دعاؤں کا مقام ہے اور اردو میں بھی آپ دعائیں کر سکتی ہیں. یہاں ویڈیو موجود ہے. اور آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ دعا کرنا منع ہے تو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. کسی نے نہیں روکا کہ آپ نماز کے بعد دعا نہ کریں. البتہ افضل طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر دعا کریں اور نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں. لیکن جو روکا جاتا ہے، جس پر بدعت کا حکم لگایا جاتا ہے، وہ دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا کو اس مقام پر مسنون اور واجب کے درجے میں سمجھنا ہے. ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں. میں خود یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں سعودی عرب میں آیا ہوں تو میں ادھوری نماز سمجھتا تھا کہ یار یہ ادھوری نماز پڑھتے ہیں، یہ تو دعا مانگتے ہی نہیں ہے. لیکن جب تحقیق کری اور پتہ چلا تو علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. اور دعاؤں کا مانگنا، اور خاص طور پر اجتماعی دعاؤں کا مانگنا، اور پھر ہمارے عادت یہ ہو گئی ہے محترمہ کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اگر دعا نہ بھی مانگی جائے نا تو آپ دیکھیے گا آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اور ایسے کر دیں گے. بھائی جب آپ نے نماز سلام پھیر لیا ہے تو ہاتھ ایسے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ یہ اس میں اسلام میں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا تھا، اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد تسلیم سے آپ کی نماز کا اخیر یا اختتام ہوتا تھا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح مسنون طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق سے نوازیں. اپنا بہت خیال رکھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نور ٹی وی چینل جو ہمارا نیا چینل ہے محمد عاقل آپ کے ہوسٹ آپ کے دوست کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. جمعے کے دن جو لائیو سیشن ہمارا ہوتا ہے کوسچن آنسر کا، جو خاص طور پر طلاق کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ 5 بجے مکہ مکرمہ کی توقیت کے مطابق لائیو آ جائیں چینل پر. ویڈیو ہم خطبات حرم اردو میں شیئر کرتے ہیں، سنیں گے. 10 منٹ کے خطبہ سننے کے بعد آپ اپنا نام چیٹ باکس میں یا کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور پھر خطبہ سننے کے بعد آپ نے نام لکھ دیا ہے تب اس وقت کہیں کہ میں آپ کو کال کرنا چاہتا ہوں یا کال کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد پھر کال کریں اور آپ سے گفتگو بھی کی جائے گی. یہ جمعے کو 5 بجے، ہفتے کو 5 بجے، اور اتوار کو بھی 5 بجے. 3 دن 2 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہوں گا. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ آپ کی کاؤنسلنگ کی جائے، پرائیویٹ آپ سے بات کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ 24 گھنٹے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں لگے رہیں، یہ بھی ممکن ہے. اس کے لیے آپ کو ممبرشپ کے ذریعے چینل کو سپورٹ کرنا ہوگا. فی کاؤنٹر یا جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس میں دیکھیں گے آپ فیس ایک میں نے آپشن ڈالی ہے، اس کو آپ جوائن کر لیجئے، اور پے کرنے کے بعد آپ ہم سے اپنے مسئلے کا حل مڈ آف دی ویک یا اور جمعہ ہفتہ اتوار کے علاوہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.